ایسے ہی کوئی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت آ جائے اور وہ آپ کی لائف میں جو چل رہا ہے اور اس آیت میں اس کا جواب ہو تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھاؤں تو کچھ عرصے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تھے۔ اس وجہ سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ جس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں تھے، پھر سورہ دوحہ نازل ہوئی جس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے رسول، پہر دن چڑھے کی قسم اور رات کی جب چیزوں کو چھپا لے کہ تمہارا پروردگار نہ تم کو چھوڑ بیٹھا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے یقیناً کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار عنقریب اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ابو طالب کی پناہ نہ دی؟ ضرور دی، اور تم کو احکام سے ناواقف دیکھا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور تم کو تنگ دست دیکھ کر غنی کر دیا، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، مانگنے والوں کو چھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اللہ ایسے ہی اشاروں میں باتیں کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ قائم کرنے کا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں میں نہ پھنسائیں، آپ چلتے رہیں۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو پوری دنیا ہے رکی ہوئی ہے، کون کر رہا ہے یہ؟ ذرا سوچو کتنی بڑی طاقت ہے وہ اللہ، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو جو تم پر گزر رہی ہے اس سے بے خبر نہیں ہے وہ۔ یہ جو بھی حالات ہیں یہ تو بس تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہیں انعام سے نوازنے کے لیے۔ تم ہمت نہ ہارو، ایسے بھی دن آئیں گے تمہاری زندگی میں جب تم خوشیوں کے دن دیکھو گے۔ یاد رکھو تم اس سے مانگ رہے ہو جو پورے جہاں کا مالک ہے۔ یہ تم کیسے بھول سکتے ہو کہ وہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیوں تم لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا لیتے ہو اور اپنے صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہو؟ کیا تم بھول گئے؟ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو تم ان آیتوں کو نظر انداز کر کے لوگوں کی باتیں دل سے لگا بیٹھتے ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توکل آزمایا جا رہا ہے۔